زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید صلوات جس نے درے باغ پنج تمام دے سینے روز رضوان لاجمان دیکھا سلامی رنگے جو بندڑے نے پیرانا دے گا آگے لپیٹا ہوا کفن، آگے لپیٹا ہوا کفن دیکھا بصارت کدھر گئی ہے امام ملی نہ لاج پسر کی تمام رندے کھا جوان بیٹے میت نہ تم نے پہچانے یزید نے پوشاک کس کو پہنا دو ہٹاوا جو سکینہ کا پیران دے گا کہا مل جاؤں گی نہ پہنوں گے مجھے گجاگن بے کفن، مجھے گجاگن بے کفن دیکھا سلامی جنرا جب پریشان ہوئے
مولا کے جماعت میں ہر نماز پسند آئے اقامت رن میں قبلہ دین کی آخد عبادت رن میں جب میرا بنے دے میرا بنے دے میں شادان رنے امام دو جہاں کہتے ہیں میں شبے میں شبے ادا وہ تھا تنہائی ادا کرتے ہیں میرے عاشق تہ شمشیر رہا کرتے ہیں سرا قلم دائے وہ شکر خدا کرتے ہیں جنازے کی جو بڑھوائیں گے تمہیں جانا کے جانا کے سلب بری کرانے لگے نالوں شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور خامد میں ہوئے صرف شیال جانے واج بگرے جانے واج بگرے نبی زادہ بڑا چاہتا تھا
بری خاک پا افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے سجادہ ہے شمرا خنجر لیے بالی پائستادہ ہے کوئی نہ کہتا کہ کوئی تنہا نہیں کہتا کہ نبی دادا صدقہ ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت جواب نیت جواب پنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن وہ سگائے نبوی کاٹوں میں اب یا گردنا بولے شاید اس میں دو راضی ہو نہیں جائے سکنا ہرے گھورے جنا دیے آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربا صدقے کون کون ہوا تجھ پا میری جان صدقے جنت سے جو میں آتی تھی
لشکر نہ رہا جد امجد نشانی علی اکبر نہ رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ لا رہا مجھے خط لگی مشتاق فرزند میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت آستے غصے سے خاتل لے چڑھائی ناگاہ تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے دے دروازے بولے شہد دروازے رہنا تو نہیں در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گرا سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب بے خوف و خطر کاٹوں گا
دو جہاں خدا حافظ اے محمد کی محمد کی نبی حسین کے لال فوج عباس علی کے نشان علی کے نشان خدا کرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوچی زبان سوچی زبان ہو چکی آج ختم مہمانی شیعہ کے مہمان کے دم نگینے خاتمے پیغمبرہ گرا رانق اٹھی زمین سے امام زمان گرا گرنے پاس سب گرو لیے برچھیاں گرا ذرا سے پوچھئے خلق نور عین کا سیر زبا بڑے افسران کی قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر خری خری کوئی پکارا ہاں کوئی بولا بھی نہیں مرنے گئے گردن ڈھلی ہوئی سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر بشر دبات اور بھی تڑپے شیخ عمر سے پوچھا دیکھ کدھر غلیہ ہوتا ہے
किधर अब तेग पर निगाह है शहर पर है नजर हाँ जब सवार होने लगा था मसीने पर दम हमारी फौज में तो ईद होती है हमारे प्यार में माँ का चलन दिल पुकारा ये भी बाहर ये आई थी बिलक बिलक के ये कलमा हिरास का तीन रोज के प्यासे को छोड़ दे सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब आज मख्तर में फ़कत बात तुम्हारी होगी अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब हाथ पाबंदे रसन बहना तुम्हारे होंगे मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब
میرے لاشیں کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، میرے لاشیں کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ کے اتروا لو گوہر، سامنے اپنے سکینہ کے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گیا بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا لو زینب، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پکھڑے،
سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پکھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی، حبیب الہ العالمین، اشرف المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وعلی وارث علم النبیین، حاکم یوم الدین، رئیس العارفین، سید الوصیین، قائد الغر المحجلین، قاتل الکفار والمشرکین، خاطئ الناکسین والقاسطین، مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین، الشجاع الغضنفر، قاسم طوبی و صخر، میزان الاعمال، مخلب الاحوال، وجہ اللہ الذی من آمنا بہ یمنا، نفس اللہ القائمہ، اذن اللہ الواعیہ، عین اللہ الناظرہ، حجت اللہ البالغہ، الامام نجم الثاقب، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب و مظہر الغرائب، الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مولانا و مولا الکونین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، من یومنا هذا الى یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان اکرامی، یہ ارشاد ختم مرتبت صرف ایک حدیث نہیں ہے، صرف ایک ارشاد نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی کے لیے اظہار محبت یا ایک اظہار اپنائیت میں نبی نے ارشاد فرمایا ہو، بلکہ تا حد قیامت اس ارشاد میں کئی پیغامات بھی ہیں، اس ارشاد پیغمبر میں بڑی گہرائی اور وسعت بھی ہے، تا حد قیامت آنے والوں کے لیے مقام غور و فکر بھی ہے۔ چنانچہ ہر دور، ہر زمانے کے علماء، فقہا، مصنفین، محققین، ذاکرین، خطبہ نے اس پر اپنا اظہار خیال کیا ہے اور اسے موضوع بھی بنایا ہے، اور جہاں موقع رہا ہے وہاں دلیل کے طور پر بھی اس ارشاد سے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ استفادہ تو اب تک بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ قول پیغمبر جو عمومی طور پہ ہوتا ہے وہ کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں ہوتا، وہ وقت کی قید سے آزاد رہتا ہے،
ہر زمانے اور دور کے لیے ہوتا ہے۔ تاکیدات ہوں یا ارشادات میں ہماری نفس کی اصلاح کی کوئی بات ہو تو وہ محدود وقت کے لیے نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ یہ ارشاد بھی جب سے ارشاد فرمایا تب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ اس لیے میں نے اس حدیث کو منتخب کیا کہ آج عاشور کا دن ہے، اور عاشور کا دن ایک بڑی قیامت کا دن ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دن قیامت کے ٹالے جانے کا بھی دن ہے، یہ دن کائنات کے تحفظ کا، حفاظت کا بھی دن ہے۔ لوگ حسین ابن علی کے کارنامے کو بڑا محدود کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ حسین نے دین کو بچایا، حسین نے نماز کو بچایا۔ بے شک نماز بچی حسین کی وجہ سے، دین بچا حسین کی وجہ سے، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف نماز اور دین نہیں بچایا بلکہ پوری کائنات کا تحفظ کیا ہے عاشور کے دن فاطمہ کے لال نے۔ کائنات ہی ختم ہو جاتی، کائنات ہی ختم ہو جاتی اگر قربانی حسین کے درمیان میں نہ آتی، کیونکہ حالات اس موڑ پر آ چکے تھے، دین اس مقام پر پہنچ چکا تھا، وہ دین نبی کہ جس کے لیے بڑی مشقتیں اور محنتیں پیغمبر اسلام نے کی تھی پہنچانے کے لیے، پھر مولا کائنات نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی، شہزادی کونین نے اس کا تحفظ کیا، امام حسن مجتبیٰ نے اس کو بچایا، اس کو سنبھال کر لایا۔ کربلا تک آتے آتے یہ دین ختم ہو جاتا تھا، مٹ ہی جاتا، رہتا ہی نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین پہ عمل کب ہوگا؟ جب دنیا ہوگی اور دنیا میں لوگ ہوں گے تو دین پہ عمل کیا جائے گا۔ اب دنیا ہی نہ ہوگی تو پھر دین پہ عمل کرنے کا سوال کیا پیدا ہوتا؟ کائنات ہی نہیں ہوگی تو آبادی نہیں ہوگی، آبادی نہیں ہوگی تو اس میں اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر دین پہ چلے گا کون؟ تو یہ کہہ کے محدود نہ کیا جائے حسین کی عظیم قربانی کو کہ حسین نے دین بچایا، بلکہ حسین نے دین کے ساتھ ساتھ کائنات کو بچایا ہے۔ کائنات ختم ہو جاتی، دین تو ختم ہو ہی رہا تھا، وہ منزل آ گئی تھی کہ جہاں پر آج سے 600 برس پہلے کہنے والے شاعر نے کہا، خواجہ اجمیری نے، کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ جو ان کا مصرع ہے اس پر آج تک کوئی حرف نہیں لگا سکتا، آج تک کوئی طرح نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ کے بنا حسین ہو گئے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ دین کس موقف میں پہنچ چکا تھا کربلا کے میدان کو آتے آتے۔ تو کربلا کا میدان ایک محض میدان جنگ نہیں ہے، کربلا کا میدان محض ایک لڑائی کا میدان نہیں ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ لڑائی تھی نہیں، لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب دونوں فریقین لڑنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، بالکل تیار ہو کر آتے ہیں کہ ہم کو لڑنا ہے، تو اسے لڑائی کہتے ہیں۔ جنگ کے بھی یہی اصول ہیں کہ دو فوجیں ہوتی ہیں، حسین کے پاس تو فوج تھی ہی نہیں، کربلا آنے کے بعد فوج مرتب کی گئی، منتخب کیا گیا لوگوں کو کہ کسے میدان میں جانا ہے کسے نہیں جانا ہے۔ اگر لڑائی کی نیت سے آیا جاتا تو حسین بھی اپنے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر آتے، تو لڑنا تو مقصد حسین تھا ہی نہیں، جنگ تو تھی ہی نہیں مقصد حسین بس یہی تھا کہ نانا کے دین کو مٹنے سے بچایا جائے۔ تو یہ نہ لڑائی تھی نہ جنگ تھی۔ تلوار اس لیے چلائی حسین ابن علی نے اور اصحاب حسین نے کہ سامنے کی طرف سے مخالف سمت سے لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا، تو اب دفاع تو کرنا ہی تھا۔ تو اسلامی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب دفاعی جنگیں ہیں۔ پورے تاریخ اسلام میں کبھی بھی افینس نہیں ہوا ہے، ابتدا کبھی بھی اسلامی فوج نے نہیں کی ہے، اور یہ موقع تو بڑا نازک تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ لڑائی ہے، لڑائی نہیں ہے کربلا۔ تو کربلا کا میدان سیرت و کردار کا میدان رہا ہے۔ فاطمہ کا لال یہاں آیا تھا انسانیت کو بچانے کے لیے، سیرتوں کو بچانے کے، نماز روزہ فروع دین اپنی جگہ پر محکم ہے، اس کا تحفظ کیا حسین نے،
اگر حسین اس کو نہ بچاتا تو آج نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا، نہ آج کوئی روزہ رکھنے والا ہوتا۔ اس کی بہترین مثال واقعہ کربلا کے فوری بعد ملی ہم کو، جب چوتھے امام اور بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی جانب۔ تو شام میں یہ روایت دو جگہ ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے شام کے راستے میں، ایک روایت ملتی ہے مدینہ پہنچنے کے بعد۔ چلیے دونوں ہی کو ہم مان لیتے ہیں تو بات ایک ہی ہے، سوال ایک ہی ہے۔ سوال کرنے والے نے چاہے وہ شام کے راستے میں ہو چاہے وہ مدینے میں ہو، امام کو پہنچنے کے بعد سوال کیا کیا؟ سوال یہ تھا کہ فرزند رسول آپ اتنی قربانی دے کر آئے ہیں، آپ کے بابا کی قربانی ہوئی ہے، پورا گھر آپ کا اجاڑ دیا گیا، پورے گھر کی قربانی آپ نے دی، مال و زر کی قربانی آپ نے دی، اتنے سارے مصیبتوں کے بعد، اتنی ساری قربانیوں کے بعد بھی کیا آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہے؟ کیا آپ کامیاب ہوئے؟ تو امام نے اس سے سوال کیا کہ تم آ کہاں سے رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کیا کر کے آ رہے ہو؟ تو کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ امام نے کہا تو نماز پڑھ کے آ رہا ہے پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ نہیں ہیں؟ تیرا نماز پڑھنا ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ تو امام نے یہ بتلایا کہ تا حد قیامت جب جب نماز پڑھی جائے گی تو یہ ماننا پڑے گا کہ حسین کی بچائی ہوئی نماز ہے۔ اگر حسین نہ بچاتے تو آج کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ ہوتا۔ تو یہ بحث، یہ موضوع اپنی جگہ بالکل الگ ہے کہ دین کو بچایا تو مکمل دین کو بچایا۔ اب یہاں پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کو بچا، دین میں کیا کیا ہے؟ تو دین میں قرآن اہم ترین، جب تک قرآن پہ ایمان نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا، انسان مسلمان نہیں ہوتا، قرآن کو ماننا لازم ہے۔ تو یہ بھی طے ہے کہ قرآن کو بچایا، کلمہ پڑھ رہا ہے تو جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہے مسلمان نہیں ہوتا۔ تو حسین نے کربلا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حسین کی جنگ اگر غیروں سے ہوتی تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، مشرکوں سے، کافروں سے، ملحدوں سے جنگ ہوتی تھی کیونکہ وہ لوگ خلاف تھے۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ حسین کے خلاف جو فوج آئی تھی وہ بھی اپنے کو مسلمان کر رہی تھی، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب پھر جنگ ہوئی کس لیے؟ اب کس بات کے لیے ہوئی؟ تو وہ حجت بھی حسین نے تمام کر دی۔ آخری لمحوں میں جب پوری فوج ختم ہو گئی اور حسین خود جب رخصت لے کے میدان میں آئے ابن سیاد سے گفتگو کے دوران، تو حسین نے اس کی زبان تک قبولوا لیا کہ بھائی مجھے قتل کرنے کی وجہ کیا ہے، مجھے قتل کرنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے، اور تم کس لیے کر رہے ہو؟ کیا میں نے اپنے جد کے، اپنے نانا کے دین میں کوئی تبدیلی الٹ پھیر کیا ہے؟ تو کہا نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا؟ تو کہا یہ بھی نہیں کیا۔ پھر کیا کیا ہے میں نے؟ کیوں مجھے قتل کرنے کے لیے عمل کا؟ بغضاً لابی، آپ کے بابا کی تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی محفوظ تھا جب تک، لیکن علی ولی اللہ کا تحفظ ضروری تھا، اس کو بچانا تھا، اس لیے کربلا کے میدان میں یہ قربانیاں پیش کی گئی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آج کوئی علی ولی اللہ کہنے والا بھی نہ ہوتا۔ تو ہم کو تو یہی ماننا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب جب مسجد میں میناروں کی خاطر، مسجد میں نمازوں کی خاطر جس وقت اذان دی جاتی ہے، والد محترم آفتاب ذکر نے کہا اپنی منقبت میں کہ مسجد میں نمازوں کی خاطر جس وقت اذان دی جاتی ہے تکبیر سے ابن زہرا کے احسان کی خوشبو آتی ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو حسین کے احسان کو ماننا پڑے گا، حسین کے قربانی کو ماننا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کی نماز ہوگی، ورنہ پھر وہ نماز اللہ کے حضور میں قابل قبول ہی نہیں ہوگی کہ جس نے بچایا آپ اسی کو نہیں یاد کرتے، اسی کا احسان نہیں مانتے۔ بہرحال آج کا جو دن ہے عاشور کا دن، یہ پیغام حسینی کو دنیا تک پہنچانے کا دن ہے۔ تو حسین کا پیغام کیا تھا، اور حسین کی عظمت کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ آغاز میں نے یہ حدیث اور ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے معنی یہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اب یہاں پر جو قابل غور نقطہ ہے وہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ حسین ابن علی ہیں، نواسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، بڑا عزیز رکھتے ہیں، تو کہا کہ حسین مجھ سے ہے، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ بھئی وہ میرے سے ہے، ہم خود اپنی اولاد کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے
ہر اولاد اپنے ماں باپ ہی سے ہوتی ہے، تو یہ بھی فرزند رسول تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ حسین مجھ سے ہوں تو تب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کہا کہ میں حسین سے ہوں، یہ بہت قابل غور نکتہ ہو گیا۔ اب آپ اس میں کو اگر پھیلا دیں تو پوری کائنات پر محیط ہو جاتا ہے، پوری کائنات سمٹ کے آ جاتی ہے میں۔ چونکہ میں کوئی عام معمولی میں نہیں ہے، یہ میں کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ میں کہنے والا ختمی مرتبت ہے، یہ رسالت کے ختمی مقام پر فائز ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، میں جو ہے یہ میں پوری کائنات، پورا دین، پورا اسلام سمٹا ہوا ہے، کائنات کی ہر شے سمٹی ہوئی ہے۔ اس میں کو سمیٹ دیا جائے تو محمد ہے، پھیلا دیا جائے تو پوری کائنات ہے۔ تو یہ اس پہ غور کرنا ہے کہ نبی نے جو کہا کہ میں حسین سے ہوں، تو اسی بات کو پیش نظر رکھ کے پیغمبر نے کہا کہ میری ساری محنتیں جس میں ان سب کا ہاتھ رہا ہے، نبی کی زندگی میں بھی امام حسن و حسین نے بھی تعاون کیا، خود مبارزے کا میدان گواہی کے لیے میدان میں آ گئے تھے، شہزادی کونین کا تعاون رہا، حسین ابن مولا کائنات کی مدد رہی، تو یہ سب تو ہوا، لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جہاں میرا نام مٹ جائے، مٹنے کو ہوگا، لوگ میرے نام کو یاد نہیں رکھیں گے بلکہ بھول جائیں گے، بھلا دیا جائے گا۔ اس موقع پر میرا یہ لال آگے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ساتھ میرے نام کو بھی بچائے گا، دین کو بھی بچائے گا، تو میں حسین سے ہوں۔ اس لیے کہا پیغمبر اسلام نے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہاں میرا یہ لال میری ساری محنتوں کو بچائے گا۔ اور پھر یہ حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ تھا کہ جسے پیغمبر نے بتایا۔ اب یہ میں کی اگر میں تشریح کرنے جاؤں تو بڑا وقت اس میں درکار ہو جائے گا، بڑا وقت نکل جائے گا، وقت محدود رہتا ہے مجالس کا، مجھے اپنے مقررہ وقت ہی میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے، ناظرین کی، دیکھنے والے اور سننے والوں کی، اس لیے مجھے الگ الگ انداز میں آپ کے سامنے باتوں کو پیش کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے ہلال کے لیے پیغمبر نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، تو اگر اس میں کو دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا ہے، تو عزیزان گرامی اس میں بنیادی طور پر وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو بہت قابل غور ہیں۔ جیسا کہ میں حسین سے ہوں کہا، تو کون حسین سے ہے؟ وہ حسین سے ہے جس نے عرب کے جاہل ماحول میں اپنے سیرت و کردار سے 40 برس تک پیغمبر اسلام نے، یہ میں کون ہے بتا رہا ہوں، یہ میں وہ ہے جس نے 40 برس تک اپنے کردار، اپنے سیرت، اپنے قول، اپنے فعل سے ان کے ذہنوں پر اپنے کردار کا ایسے اثر کیا کہ قبل دعوت اسلام ان لوگوں نے یہ کہا، مانا کہ یا محمد انت صادق و انت امین، کہ آپ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں۔ تو یہ وہ میں ہے کہ جس نے عربوں کے ذہن کو 40 برس تک سنبھالا، سجایا، ان کو اس قابل بنایا۔ وہ بالکل معیار پہ نہیں تھے، تو اس معیار تک لایا کہ دعوت ذوالشیرہ میں اگر محمد یہ کہیں قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، تو پھر کوئی اس بات کو سمجھ سکے۔ نہ سمجھنے والوں کی بات تو الگ ہے، سمجھنے والوں نے سمجھا بھی، نہ سمجھنے والوں نے نہ سمجھا، اور کچھ سمجھ کر بھی مانا نہیں، اس لیے کہ اس میں ان کا مفاد شامل تھا۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے کون کون تھے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہیں سے اسلام کا آغاز ہوا دعوت ذوالشیرہ سے۔ تو دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر نے انسانوں کو اس قابل 40 برس تک پیغمبر ان لوگوں کو دیکھتے رہے، اور یہی بات تھی عزیزان گرامی کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ 40 برس میں تمہیں دیکھوں گا، اور اس کے بعد تم مجھے دیکھنا 40 برس تک، میری سیرت، میرے کردار کو دیکھنا، 40 برس مجھے دیکھو گے، اس کے بعد میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم کس معیار کے ہو۔ تو 13 برس پیغمبر نے جو اسلام کی تشریح و ترویج کی، اس میں معرکے بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، غزوات بھی ہیں، 100 سے زیادہ جنگیں ہیں۔ مشہور جنگیں تو چند ہیں جو آپ جانتے ہیں، کئی ایسی جنگیں جن کے نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن وہ ہیں موجود، اور ہوئے کس لیے؟ صرف اور صرف اسلام کے لیے ہوئے۔ اسلام کو پھیلانا دنیا کو پسند نہیں تھا کہ یہ پیغام پہنچے، یہ پیغام پھیلے، اس کو ختم کرو۔ جس طرح ہو، جب جنگ سے دیکھ لیا کہ مولا کائنات کے ہوتے ہوئے ہم کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتے ہیں، جب علی آ جائے تو اب کامیابی کامیابی ہے،
یہ جب ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی پھر مباہلے کا میدان آیا کہ نجران کے نصارہ نے مباہلہ کیا، مباہلے میں بھی انہیں ناکامی ہوئی، نور فاطمہ نے انہیں ناکام کر دیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کہا کہ میں حسین سے ہوں، تو یہ میں کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اس ایک میں پورے غزوات، پوری جنگیں موجود ہیں جو اسلام کی ہوئی ہیں، بدر سے لے کے احد سے لے کر آخری جنگ تک، پیغمبر اسلام کے بعد بھی جو جنگیں وہ سب شامل اس میں حسین سے ہوں۔ تو اب ہر چیز حسین سے نسبت پہ آ گئی۔ آپ مجھے بتائیے قرآن کو آپ مانتے ہیں تو کیا سمجھ کے مانتے ہیں؟ پیغام قرآن کے آیتیں آپ کو کس نے سنائی پڑھ کر؟ جبرائیل نے تو آپ کو نہیں سنائی نا، جبرائیل نے تو آپ کو آیتیں نہیں سنائی۔ آیتیں کون سناتا تھا آپ کو؟ آیتیں نبی سناتے تھے۔ تو نبی کی زبان پر آپ کو اعتماد تھا، اس لیے آپ نے قرآن کو اللہ کا کلام مانا۔ اگر نبی کی زبان پہ اعتماد نہ ہوتا آپ کو تو پھر آپ یہی کہتے بھائی یہ تو اللہ کا کلام نہیں، آپ نے اللہ کا نام مانا کہ نہیں مانا؟ قرآن کو کس بنیاد پر مانا؟ نبی نے پہنچایا، یہ میں ہے، نبی نے قرآن آپ تک پہنچا تھا، آپ نے مانا۔ پھر نبی ہی نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا، نماز کا حکم بھی بتایا، روزے کا حکم بھی بتایا، روزہ رکھ کے بتایا، نماز کا حکم بتایا، نماز پڑھ کے بتائی، حج کا حکم بتایا، حج کر کے بتایا، زکوٰۃ دے کے بتائی، زکوٰۃ کا حکم پہنچایا۔ کیسے دے؟ نبی نے کہا ایسے دو۔ خمس کا موقع آیا، حکم دیا، کیسے دیں؟ ایسے دے۔ حساب کتاب پورا بتایا آپ کو، کتنے پرسنٹ کتنے فیصد آپ کو اپنے بچی ہوئی آمدنی میں سے آپ کو دینا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں کون ہے؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، یہ میں سمٹ جائے تو محمد ہے، پھیل جائے تو پوری کائنات ہے۔ کائنات محمد کے بغیر تصور ہی نہیں ہے، نہ نباتات کا، نہ جمادات کا، نہ ہواؤں کا، نہ پانی کا، نہ آسمان کا، نہ زمین کا، نہ چاند ستارے، کسی کا تصور محمد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پیغمبر اسلام کے لیے کہ میں نے کائنات پیدا ہی نہیں کی ہے مگر تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے۔ تو طے ہو گیا یہ بات، ہر چیز محمد و آل محمد کے صدقے میں طفیل میں ہے۔ تو یہ میں جو ہے یہ پوری کائنات کو سمجھا ہوا۔ تو حسین نے کربلا کے میدان میں اس میں کو بچایا ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا میں حسین سے ہوں، کیونکہ حسین اگر نہ ہوتے تو پھر کائنات ختم ہو جاتی تھی، کوئی بچتا ہی نہیں تھا۔ خود دین کا کیا عالم تھا، دین محمد جسے پہنچانے کے لیے پیغمبر نے پتھر بھی کھائے، لہو لہان بھی ہوئے، تکلیفیں، اتنی مصیبتیں پیغمبر گزری۔ اور صرف یہی نہیں، پیغمبر کو اذیتیں دینے کے نئے نئے طریقے تھے جو لوگوں نے اپنائے تھے، تو وہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ بڑی مصیبتیں پیغمبر نے، خود پیغمبر نے کہا کہ جتنی مصیبتیں مجھ پہ گزری ہیں اتنی کسی نبی پہ نہیں گزری ہے۔ تو اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد جس دین کو پہنچا دیا تھا اور مکمل ہو گیا تھا غدیر کے میدان میں، دین کامل بھی ہو گیا تھا، وہ دین اب کربلا کے میدان میں آتے آتے بالکل مٹنے کو تھا۔ اس لیے کہ ایک فاسق و فاجر یزید جو تخت پہ بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ محمد پیغمبر نہیں تھے، ان کے گھر میں وحی نہیں آتی تھی، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اپنی تمام تر بد کرداری کے ساتھ بالکل علل اعلان سمجھے کہہ رہا تھا، لوگ مسلمان بھی رہے تھے۔ اب ایسے شخص کو لوگ خلیفہ مانیں، حسین کیسے کام اچھلیں گے؟ اس لیے وہ بیعت کے لیے اصرار کر رہا تھا، تو جانتا تھا کہ کوئی مانے نہ مانے، حسین اگر مجھے مان لیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو مجبور تھا وہ سب تو مان، کوئی ڈر کے مارے، کوئی خوف کے مارے، کوئی جان کے مارے، کوئی مصلحت حسن، کوئی لالچ میں، بہرحال اس کو خلیفہ مان ہی رہے تھے۔ اور وہ اسلام کے دھجیاں اڑا رہا تھا، جب آتا دربار میں جو سمجھ میں کہہ دیتا، گستاخی اسلام کے شان میں، پیغمبر کی شان میں، موقع کائنات کے۔ تو اس وقت ہو گیا کیا تھا، خزانوں کے منہ ایسے کھلے ہوئے تھے، سب بک گئے، قلم بک گئے، ذہن بک گئے، ضمیر بے ضمیر لوگ جو ہے اپنا ضمیر بیچ دیا، یہ سب ہوتا۔ لیکن فاطمہ کے لال نے کہا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، ایسے فاسق و فاجر کو بیعت کر۔ امام تو جیسی بیعت کر ہی نہیں سکتا، امام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ بیعت کرتا نہیں، بیعت لیتا ہے۔ تو حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کم تھے مگر تھے ضرور موجود،
ان کو لے کر حسین چلے. پھر ایک بات میں کروں کہ ایک سوال تا قیامت جو ہے وہ تاریخ کے ماتھے پر لکھا رہے گا، جس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا کہ حسین نواز رسول کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا کیوں پڑا. اپنے وطن میں حسین غریب الوطن ہو گئے تھے. اللہ کا وہ مقام کعبہ جو جائے امن ہے، وہاں امن کو خطرہ ہو گیا تھا تو حسین نے کعبہ بھی چھوڑ دیا. لیکن سوال تھا کیوں چھوڑا، کیا بات تھی، جس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا. جو کوئی نہیں دے سکے گا کہ حسین نے کیوں چھوڑا، کیا وجہ تھی. تو وجہ یہی تھی کہ اسراء بیعت کا تو حسین انکار بیعت کر رہے تھے. تو حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں خون ریزی ہو، حسین نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں خون ریزی ہو. اسی لیے حسین نے ان مقامات کو چھوڑ کر کربلا کی زمین کا انتخاب کیا فاطمہ کے رال میں. بہرحال عزیزان گرامی، ناظرین حضرات، آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ کردار حسینی کو اپنایا جائے، کردار حسینی کو پر عمل کیا جائے، اور کربلا کا میدان صرف خونی میدان نہیں ہے. کربلا کا میدان سیرت و کردار کا میدان ہے. درس گاہ اسلامی کا نام کربلا ہے. کربلا کے میدان میں کئی شرعی مسئلے حل کیے گئے ہیں. کئی منزلیں ایسی آئی ہیں کہ جہاں قرآن کی آیتیں چلتی پھرتی نظر آئی ہیں، سانس لیتی بات کرتی ہوئی نظر کا. تو کربلا کا میدان قرآن پر عمل کرنے کا میدان ہے. کربلا کا میدان سیرت نبی کو ظاہر کرنا. حسین نے نانا کی سیرت کو پیش کیا، بابا کی سیرت کو پیش کیا، بھائی کی سیرت کو پیش کیا. اس کے بعد دنیا والوں کا کام ہے کہ عاشور کا دن آئے تو وہ حسین کے کردار کو پیش کرے. کربلا کا میدان اگر جنگ کا میدان ہوتا تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا تھا. جنگ کا میدان تو تھا ہی نہیں. حسین نے تو اپنے بہادر ترین سپاہیوں کو چھوڑ دیا. ایک جناب عباس کو لے کر آئے، جناب مسلم کو کوفہ بھیج دیا، ظالموں نے دھوکہ دے کے انہیں قتل کیا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب شہزادی زینب کے شوہر، ان کو مدینے میں چھوڑ دیا. جناب محمد حنفیہ، یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو لاکھوں کی فوج ان کے سامنے بیکار ہو جاتی. ایسے بہادر تھے یہ لوگ. ان کی بہادری کے واقعات الگ ہیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ حسین نے خود اہتمام کیا تھا اس بات کا کہ مجھے جنگ کرنا ہے نہیں. اب جنگ حسین پر زبردستی لا دی گئی. حسین کو مجبور کیا گیا. سامنے والا اگر تیر چلائے تو کوئی آمدن تو سینہ گراؤ میں تیر لگ جاؤ بولتے تو نہیں ہوتا. بچاؤ کرنا ضروری ہے، دفاع کرنا ضروری ہے. تو اب کربلا کا میدان آتے آتے دین الہی جو ہے وہ اس مقام پہ آ گیا تھا، ایسی منزل میں کہ کوئی پہچان ہی نہیں رہتا. اصل دین کی پہچان ہی نہیں تھی نا. آپ بتا دیکھیے سامنے کی بات ہے، یزیدی فوج ہے، حسین کو مارنے کے لیے. کس کو مارنے کے لیے آئے؟ نبی کے نواسے کو. تو پھر تم نبی کو نبی کہاں سے مان رہے ہو؟ تو اس کے نواسے کو قتل کرنے آئے ہو. تو معاذ اللہ کیا نبی کا نواسا نبی کے کا باغی ہو گیا؟ معاذ اللہ نہیں نا. اس نواسے کے لیے تو نبی نے کیا کیا نہیں کہا. تو حسین نے خود کہلوایا. عاشور کے دن آخری خطبہ جو تھا حسین نبی نے لکھا، جو لوگ سامنے نظر آ رہے تھے ان سے کہا کہ تم گواہ ہو، تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے میرے لیے کیا ارشاد کیا. میں جوانان جنت کا سردار ہوں کہ نہیں. کہا کہ نہیں کہا. تم نے سنا نا؟ کہاں سنا. پھر کیوں حسین قتل کر رہے؟ کون قتل کر رہا ہے حسین؟ وہی لوگ قتل کر رہے ہیں جنہوں نے نبی کی زبانی حسین کی شان میں کئی احادیث سنی ہیں، نبی کا عمل دیکھا ہے، کاندھے پر بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہوا لوگوں نے دیکھا. اس کے باوجود بھی پھر حسین کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. وجہ کیا تھی حسین کو قتل کرنے کی؟ دین کو وہ لوگ، وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ دین کو مسخ کر رہے تھے. مسائل دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ توڑ کے پیش کر رہے. حسین چاہتے تھے یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا ہے. میں اسلام کو جو ہے اس طرح سے برباد ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ اسلام میرے گھر میں آیا، ہمارے گھر کی قربانیوں سے پروان چڑھا. آج جب اس کو مٹانے کے لیے آئے تو میں شہید ہو جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن اسلام کو بچا لوں گا. تو اس کے لیے کیا موقف میں اسلام آ گیا تھا. شاعر میثم مخال میر محمد علی رضوی وفا نے کہا کہ در شبیر پر اس طرح کھڑا ہے اسلام، در شبیر پر اس طرح کھڑا ہے اسلام جیسے بیمار مسیحا سے شفا مانگے ہے. بالکل کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا تھا اسلام. آپ یہ سمجھیں ایک تصور کر کے ایک پیکر ہے تو اسی پس منظر میں شاعر نے کہا ہے نا کہ بیمار مانگ رہا شفیع. جیسا ہم جاتے ہیں شفا خانہ، ڈاکٹر کہنے کہ ہم کو شفا دے دو، ہم بیمار ہو گئے. اسی طرح بیمار آیا تھا اپنے طبیب کے پاس، اپنے ڈاکٹر کے پاس
کیا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا؟ اے فاطمہ کے لال، اب کوئی کائنات میں مجھے نہیں بچا سکتا، میں مٹنے کو ہوں۔ تو اب یہ تصوراتی سوال جواب، لیکن غلط نہیں ہے۔ سوال ہوا حسین ابن علی کا، کیا چاہتے ہو اسلام سے؟ تو کہا کہ میرے جسم میں بالکل خون ختم ہو گیا ہے، اب تھوڑا سا جو رہے گا ختم ہو جائے گا تو میں مٹ ہی جاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں اپنے اصحاب و انصار کا خون دے دوں گا۔ تو حسین نے اصحاب و انصار کا خون دیا تو اسلام کے پیکر میں توانائی آئی، طاقت آئی۔ پوچھا اور کیا چاہتے ہو؟ تو کہا ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے میرے دونوں بازو بیکار کر دیے ہیں، میرے بازوؤں میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم عباس کے بازو دے دیں گے، ہم عباس کے شانے تمہیں دے دیں گے۔ پھر پوچھا اور کیا ہے؟ تو اسلام نے جواب دیا کہ مولا میرا سینہ بہت کمزور ہے، سینہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کہا ہم علی اکبر کا سینہ دے دیں گے۔ اب اس کے بعد ایک منزل یہ آئی کہ جہاں اس نے کہا کہ مولا میری شہرت میں خون بہت کم رہ گیا ہے، تو حسین نے کہا ہم اپنی شہرت کا خون تمہیں دے دیں گے۔ اب سب کچھ ہو گیا، اب اسلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اب کوئی مٹا نہیں سکتا اسلام کو۔ لیکن سوال یہ کامیاب ہو گیا نا، اب اسلام کامیاب ہو گیا، اب تک ناکام تھا۔ جب شب عاشور آ کے حسین کے در پر اس نے سوال کیا اور عاشور کا دن آتے آتے حسین نے اسے جواب دے دیا، مکمل طور پر اسلام کو صحت یاب کر دیا نا۔ اب کیا تھا؟ اب کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کی علامت کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے۔ کوئی مسکرائے تو کامیاب ہے نا، جو کامیاب ہوتا ہے ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ تو اسلام نے کہا مولا میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے، میں کامیابی کا اعلان کیسے کروں؟ کہا ہم علی اصغر کی مسکراہٹ دے دیں۔ آج دین اسلام مسکرا رہا ہے علی اصغر کی وجہ سے، دین اسلام مضبوط ہے علی اکبر کی وجہ سے، اس کے بازو مضبوط ہیں جناب عباس کی وجہ سے، اس کا جسم توانا ہے اصحاب و انصار حسینی کے خون کی وجہ سے۔ اور پھر حسین ابن علی نے رگے جاں کو اسلام کی اپنا خون دے کر اس کا تحفظ کیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بھی اسلام محفوظ نہیں تھا۔ پھر ایک مرحلہ رہ گیا تھا کہ اسلام نے کہا کہ مولا میں بالکل بے آسرا ہوں، زمانے کی دھوپ بڑی تیز ہے، دشمن بڑی تیزی سے حملہ آور ہیں، میں بچوں کیسے؟ مجھے سایہ چاہیے۔ تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں تجھے سایہ دوں۔ آج اسلام محفوظ ہے زیر چادر جناب زینب، زیر سایہ چادر جناب زینب اسلام محفوظ۔ تو مکمل طور پر کربلا کا میدان تحفظ دین کا میدان بھی ہے، تحفظ انسانیت کا میدان بھی ہے، تحفظ ایمان کا میدان بھی ہے، تحفظ قرآن کا میدان۔ لیکن عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتے کرتے فاطمہ کے لال کو کن منزلوں سے گزرنا پڑا، وہ اپنے آپ میں قیامت ہے، جس کی بڑی تفصیل ہے۔ آج کا دن اور کسی ایک موقع پر ان ساری چیزوں کی تفصیل ممکن نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مجھ سے میں ایک دو فقروں میں عرض کر دوں اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے کہ آج کے دن کا تقاضا آنسو بھی ہے، آج کے دن کا تقاضا ماتم بھی ہے کہ آج فاطمہ کی بارگاہ میں اور اپنے امام وقت کی بارگاہ میں ہم پرسا دیں، اور یہ لازم ہے۔ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ حسین نے جب مدینہ چھوڑا، 28 رجب کی تاریخ تھی، قافلہ نکلنے کو تھا، وہ موقع بڑی قیامت کا تھا کہ پورے لوگ قافلے میں جا رہے تھے، مگر ایک حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ گھر میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ پورا گھر چلا جائے گا، میں رہ جاؤں گی۔ مگر مشیت الہی یہی تھی کہ وہ مدینے میں رہے، کیونکہ مدینے میں ایک ایسا وجود چاہیے تھا جو روضہ نبی کے لیے روشن چراغ ہو۔ تو فاطمہ صغریٰ اس روشنی کے حامل تھی، تو انہیں مدینے میں چھوڑا گیا۔ قافلہ نکلنے کی منزل آئی، جنت البقیع میں پہنچا، حسین اپنی ماں کے مزار سے رخصت ہوئے اور یہی کہتے تھے کہ اماں میں جا رہا ہوں۔ تو فاطمہ کی آواز آئی تھی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ اور جب عباس آئے اور آ کے پائنتی سر رکھ دیا تو پھر آواز آئی کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ اب اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا۔ 4 مہینے حسین مکے میں رہے،
جب دیکھا کہ مکہ بھی محفوظ نہیں ہے، حاجی حج کے لباس میں ہتھیار چھپا کے آئے ہیں حسین کو قتل کرنے کے لیے، دیکھ لیا حسین کی نگاہ ہے، حسین کی نظر اللہ کی نظر ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، دیکھ لیا تو پھر کعبے سے بھی روانہ ہو گئے، مکے سے بھی روانہ ہو گئے، حج چھوڑ دیا، 8ویں ذیلحج کو عمرہ کر کے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب اثناء راہ میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی اور اس کے بعد راستہ بدلا، کوفے کو جانا ترک کیا، تو اب جس راہ پر جا رہے تھے حسین وہاں درمیان میں حر کا لشکر درمیان میں آیا، حر سے ملاقات ہوئی اور گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ حسین نے کہا میں شام تو نہیں جاؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے کسی اور جگہ جائیں گے، تو وہ قافلہ کربلا پہنچا۔ جب زمین کربلا پہ قافلہ پہنچا، انتخاب کیا حسین نے، حسین کی سواری کا گھوڑا آگے نہ بڑھا، کئی سوار بدلے حسین نے، کئی گھوڑے بدلے سواری کے، کوئی آگے نہ بڑھا، مشت خاک اٹھا کے حسین نے سونگھی اور کہا کہ عباس خیمے یہیں لگائے جائیں گے۔ یہ 2 محرم کو خیمے لگے بھی اور فرات کے کنارے، لیکن ظالموں نے اعتراض کیا، عباس کو جلال آیا تو جلال عباس کو حسین نے جناب زینب نے روک دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ 2 محرم ہی کو جنگ ہو جاتی، لیکن عباس کو روک دیا اور پھر خیمے وہاں سے اٹھ کر نہر سے دور لگائے گئے۔ اب دن گزرتے گئے، یزیدی فوج میں اضافہ ہوتا گیا، روایت یہ ہے کہ یزیدی فوج میں اضافہ ہوتا گیا اور حسین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، جو دنیا کی لالچ میں آئے تھے، جو اس خیال سے آئے تھے کہ ہمیں زمین ملے گی، جائیداد ملے گی، حسین کامیاب ہوں گے، تو حسین نے کہہ دیا کہ یہاں کامیابی تو ہے ہماری، مگر کامیابی شہادت کے ساتھ ہے، میرے ساتھ رہنے والوں کو اپنی جان دینی پڑے گی اللہ کے راہ میں۔ تو جو لوگ جان بچانا تھا چلے گئے۔ اب منظر یہ تھا کہ حسین کو چھوڑ کے جانے والے جاتے رہے، یزید کی فوجیں بڑھتی رہی، اضافہ ہوتا، شب عاشور تک آتے آتے جن کو جانا تھا چلے گئے۔ شب عاشور جب حسین نے چراغ گل کر دیا تو کوئی نہیں گیا، جتنے موجود تھے سب منتخب تھے حسین کے، حسین نے انتخاب کیا۔ شب عاشور کا آغاز ہوا تو اس طرح ہوا کہ حسین نے بیعت اٹھا لی، کہا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، کوئی جبر نہیں ہے تمہاری، جو جانا چاہتا ہے جائے، لیکن کوئی گیا نہیں۔ شب عاشور کے بڑے واقعات ہیں، بڑی تفصیل ہے عزیزان گرامی کی۔ شب عاشور فاطمہ کے لال نے مہلت لی تو دنیا کہتی ہے، تاریخ لکھتی ہے، میں کہتا ہوں کہ مہلت لی نہیں، دنیا کو مہلت دی کہ ابھی وقت ہے حق پہ آنے کا۔ چنانچہ اس مہلت کا نتیجہ صبح ہوتے ہوتے سامنے آ گیا کہ اذان علی اکبر کے ساتھ ہی حر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا غلام، یہ سب حسین کے پاس آ گئے یزید کو چھوڑ کر۔ تو حسین نے بتایا کہ یہ رات اسی لیے تھی، اور پھر بنیادی طور پر وہ رات تحفظ کائنات کی رات تھی۔ حسین تدبیر کر رہے تھے کہ کائنات کو کیسے بچایا جائے، اور عباس کی نظر میں فوج کی ترتیب ہو رہی تھی، عباس کی نظر میں ترتیب فوج کی ہو رہی تھی کہ عباس کو یہی خیال تھا کہ حسین نے شہداء کی فہرست گنائی ہے تو اس میں علی اصغر کا بھی نام ہے، تو ترتیب فوج کا تھا علمدار کو خیال۔ محمد علی وفا نے کہا کہ ترتیب فوج کا تھا علمدار کو خیال، پھرتا رہا نگاہ میں جھولا تمام رہا، کہ حسین نے کہا ہے علی اصغر شہید ہو گئے، لیکن فوج میں کہاں جھولے کی جگہ ہو سکتی ہے، کیسے ہوگا؟ لیکن یہ تو ایک حقیقت تھی کہ حسین کو خود لے جانا تھا علی اصغر کو۔ بہرحال شب عاشور اس طرح گزری، اہتمام میں عاشور کے دن کی پورے حسینی اصحاب نمازیں، دعائیں، تلاوتیں کر رہے تھے، مناجاتیں کر رہے تھے، ہتھیار سجا رہے تھے، صبح ہوتے ہوتے سب نے اپنے ہتھیار تیار کر لیے۔ ایک ایک سپاہی جو ہے وہ تقدم جسے کہتے ہیں کہ پہل کر رہا تھا جانے کے، میں پہلے جاؤں گا میں، لیکن جس کو جب جانا تھا حسین کو، جب جسے عزت دینا تھا حسین نے اذن دیا۔ اصحاب و انصار حسینی میدان کارزار میں جاتے رہے اور اب جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اصحاب و انصار کے بعد وہ قیامت کا موقع آیا کہ جب اہل بیت کے گھرانے کی شہادتیں ہونے لگی، تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب کے لال اور محمد لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی کہ چچا ہمارا سلام قبول کریں، مولا ہمارا سلام قبول کریں۔ جہاں سے حسین نے کہا علی اکبر تم در خیمہ پہ رہنا، عباس سے کہا عباس چلو زینب کی کمائی لٹ گئی ہے۔ حسین آئے تو دیکھا دونوں بچے جاں بلب ہیں، سرہانے بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، پھر اٹھا کے لے کے چلے تو اثناء راہ میں
دونوں بچوں نے دم توڑ دیا، لاشیں خیمے میں آئے تو جناب زینب نے لاشوں کے درمیان یادگار سجدہ ادا کیا، یہ کہہ کر کے پروردگار یا آل محمد کی قربانی ایسے قبول کر لے۔ اب اس کے بعد تو مسلسل سلسلہ تھا ہی، کئی اہل بیت کے گھرانے کے افراد کی قربانیاں پیش ہوتی رہیں، لیکن وہ موقع بڑی قیامت کا تھا کہ جب حسین نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے گھر کو اجڑتا ہوا دیکھا۔ وہ موقع قاسم کے میدان میں جانے کا تھا، یادگار معرکہ کیا قاسم نے، انفرادی معرکوں میں ادرخ شامی اور اس کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا، لیکن جب پوری فوج نے مل کے حملہ کر دیا، گھیر لیا جناب قاسم کو، تو پھر قاسم زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ حسین جب تک پہنچتے قاسم پامال ہو چکے تھے، کچھ ہی دیر پہلے اپنی بیٹی سے عقد کیا تھا، بھتیجا بھی ہے داماد بھی ہے۔ اب حسین نے دیکھا کہ میری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا ہے۔ قاسم کے لاش کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ جمع کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر حسین خیمے میں آ گئے، ایک کے بعد ایک میدان میں جاتا رہا۔ پھر وہ موقع آیا جب 18 برس والے علی اکبر کو میدان میں جانا تھا، بڑی قیامت کی منزل تھی، ماں سے رخصت ہونا، پھوپھیوں سے رخصت ہونا، بالخصوص جناب زینب سے حسین نے اجازت دلائی۔ علی اکبر بھی میدان میں آئے، وہ موقع بھی آیا جب سینے پر نیزہ لگا اور علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے کہتے ہوئے کہ بابا میرا سلام قبول کریں، اور جب حسین پہنچے تو 18 برس کی جوانی کو اجڑا ہوا دیکھا، خاک پہ ایک کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین نے ویسے ہی علی اکبر کو اٹھایا، اثناء راہ میں علی اکبر نے بھی دم توڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، لاشا خیمے میں پہنچا، قیامت تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ موقع بھی بڑی قیامت کا تھا کہ جب عباس میدان میں گئے ہیں، اس وقت تک ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں میں موجود تھیں، اپنے اپنے خیموں کے حجروں میں موجود تھیں، لیکن جب پتا چلا کہ عباس میدان میں گئے ہیں تو ساری بیویاں نکل کے صحن خانہ میں، صحن خیمہ میں خاک پہ آ کے بیٹھ گئی تھیں کہ اب کیا ہوتا ہے، ہماری چادر کا محافظ گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد قیامت گزر گئی جب بچوں نے آ کے کہا کہ بیویوں غضب ہو گیا، حسین تنہا آئے ہیں، عباس واپس نہیں آئے، ان کے شانے خطا کر دیے گئے، وہ نہر کے کنارے آرام کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آخری منزل تھی وہ حسین کے لیے بڑی سخت منزل تھی کہ 6 مہینے والے کو سوال آپ کے لیے لے گئے، ظالموں نے جواب میں تیر چلا دیا۔ 6 مہینے کے لال کو حسین واپس لاتے لاتے کئی مرتبہ رکے اور آگے بڑھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تسلیما لامرہ، یہ کہہ کے حسین آگے بڑھے۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا جب بیمار بیٹے کے سرہانے علی اصغر کا مزار بنانے کے بعد رخصت آخر کے لیے آئے تو کہا کہ میرے لال وطن لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ اور اس کے بعد فاطمہ کا لال آگے بڑھا، آگے بڑھ کر تمام بیویوں کو رخصت کیا۔ بہن کے پاس آئے تو بھائی اور بہن گلے مل کے بہت روئے۔ حسین نے وصیتیں کی، زینب نے وہ امانت لا کے دی جو فاطمہ نے رکھائی تھی، تو وہ کرتا پیرہن حسین نے تار تار کیا، زیب تن کر کے چلے۔ سکینہ نے دامن تھاما تو سکینہ کو کہا کہ بی بی تم صبر کرو گی تو ہمارا مقصد کامیاب ہوگا۔ بچی نے وعدہ کیا کہ یہی کہا کہ بی بی نہ پوچھو کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ کچھ ہی دیر میں سکینہ کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اس وقت حسین میدان میں آئے۔ زینب دروازہ خیمہ سے بھائی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب بھائی میدان میں چلے گئے تو آ کے زینب صحن خیمہ میں خاک پہ بیٹھ گئیں اور فضہ دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ حسین میدان کارزار میں پہنچے۔ ابن سعد سے حجتیں تمام ہونے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک ایک سپاہی آتا
حسین کے ہاتھوں سے قتل ہوتا، 10 آتے وہ بھی قتل ہوتے، 100 کی ٹکڑیاں آتی وہ بھی قتل ہوتی۔ آخر میں یہ کہا گیا کہ ایسے جنگ ہوئی تو حسین پوری فوج کو ختم کر دیں گے۔ اعلان ہوا کہ چاروں طرف سے مل کے حملہ کیا جائے۔ اب جو طرف سے حملہ ہونے لگا، حسین کو بھی جلال آ گیا، اپنی تلوار لے کے فوجوں کے درمیان چلے گئے۔ جدھر جدھر جاتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ جنگ کرتے کرتے نہ جانے کیا خیال آیا، ایک مرتبہ نہر کا رخ کر کے کہا عباس تم جنگ کی حسرت دل میں لے گئے تھے، یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا ہے۔ یہ کہہ کہ اب جو حملہ کیا تو اتنا یادگار حملہ تھا کہ کربلا کی فضاؤں میں خون کی بارش ہو رہی تھی۔ حسین ایسے جنگ کر رہے تھے، لوگ حیران تھے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کس طرح سے جنگ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، وقت نماز آخر تھا، تو ایک مرتبہ تلوار نیام میں رکھ لی، پشت فرس پہ جھومنے لگے۔ ظالم حیران تھے کہ نہ تلوار چلاتے ہیں نہ زمین پہ آتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ قریب آ کے دیکھا تو حسین کے ہونٹوں کو جنبش تھی۔ حسین کہہ رہے تھے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے امتحان میں کامیاب رکھا۔ اور کبھی مظلومیت سے یہ کہتے تھے کہ عباس ظالموں نے مجھے گھیر لیا ہے، کبھی کہتے تھے علی اکبر میں تنہا رہ گیا ہوں، آخر میں کہتے تھے کہ اماں وعدہ گاہ میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی آواز کے ساتھ فاطمہ کی آواز تھی میرے لال، یہ ماں کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، پشت ذوالجناح خالی ہو گئی تو ایک مرتبہ فضا نے دیکھا کہ حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، تو بڑی تیزی سے خیمے میں آئی، جناب زینب سے کہا شہزادی غضب ہو گیا، میرا شہزادہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس وقت جناب زینب خیمے سے میدان میں آ گئی۔ چلے زینب آپ جو زیارت گاہ وہاں پہنچی تو نشیب میں کیا دیکھا، بھائی زخموں سے چور تڑپ رہا ہے، اطراف ظالم خنجر لیے کھڑے ہیں۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، فریاد کی ابنا سعد، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ اس عالم میں بھی حسین نے کہا بہن خیمے میں واپس جاؤ۔ ادھر زینب خیمے میں واپس آئی، ادھر شمر کا خنجر حسین کے پیاسے گلے پر چل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زنوں کے نیزے پہ بلند ہوا، جبرائیل کی آواز تھی، اللہ اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ اللہ حسین قتل الحسین بکربلا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جھکا جاتا ہے اب جسم فگار آہستہ آہستہ، جھکا جاتا ہے اب جسم فگار آہستہ آہستہ، زمین پر آ رہا ہے ایک سوار آہستہ آہستہ، جھکا جاتا ہے اب جسم فگار آہستہ آہستہ، خدا جانے اسے کس کے نکل جانے کا ہے دھڑکا، خدا جانے اسے کس کے نکل
کل جانے کا ہے دھڑکا، جو مڑ کے دیکھتا ہے بار بار آہستہ آہستہ جھکا جاتا ہے اب جس میں فگار آہستہ آہستہ سینہ نو تیر نے اوپر ہیرو کا جس میں زخمی کو، سینہ نو تیر نے اوپر ہیرو کا جس میں زخمی کو، ادھر سے اب ادھر ہوتا ہے پار آہستہ آہستہ جھکا جاتا ہے اب جس میں فگار آہستہ آہستہ جو سر پٹکا، جو سر پٹکا تو ریتی پر نشہ کچھ بن گئے رہ کر، جو رگڑیاں اٹھا غبار آہستہ آہستہ جھکا جاتا ہے اب جس میں فگار آہستہ آہستہ غیور آہستہ آہستہ تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن غیور آہستہ آہستہ تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن مگر چلتی نہیں خنجر کی دھار آہستہ آہستہ جھکا جاتا ہے اب جس میں فگار آہستہ آہستہ بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں، بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں، آج زینب رو رہی ہے کوچ
کوچو بازار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں عزت اسلام تیرے آنسوؤں کو کیا ہوا عزت اسلام تیرے آنسوؤں کو کیا ہوا ہے شمع عزت جل رہی شام کے بازار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں آج زینب رو رہی ہے کوچو بازار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں دشمنوں کو بھی رلایا خود بھی روئے اہل بیت دشمنوں کو بھی رلایا خود بھی روئے اہل بیت ہے کون جو سجدے کیے ایمان کے دربار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں آج زینب رو رہی ہے کوچو بازار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں جب سر شبیر لائے جھک گئے چشم یزید جب سر شبیر لائے جھک گئے چشم یزید ہے غدار مسلمان منہ پھرایا ایمان کے دربار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں آج زینب رو رہی ہے کوچو بازار میں بیردا بنت علی ہے
شبیر لائے جھک گئے چشم یزید جب سر شبیر لائے جھک گئے چشم یزید غدار مسلمان منہ پھرایا ایمان کے دربار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں آج زینب رو رہی ہے کوچہ و بازار میں بیردا بنت علی ہے شام کے بازار میں رضوی ڈیری فارم جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ. رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے. ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ. مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چلپلی میں موجود ہیں. ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے. حسین زندہ